رابطے میں بھی رہتے تھے، ملتے بھی تھے، وہ میری عزت کرتے تھے، میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، بڑے تھے، محترم تھے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو سچی بات ہے بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ صحیح ذریعے تو بالکل لڑائی میں پاگل ہو جاتا ہے، اور ایسے منیر صاحب کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے کہ ہر چیز وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں، ملتے بھی ہیں، اچھے طریقے سے ملتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میری کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میری وجہ سے ہو رہا تھا. یہ ایسے منیر صاحب میں کوئی ایسی چیز تھی کہ میرے جیسے آدمی کو بھی جو لڑائی میں انتہا پہ چلا جاتا ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہ رویہ رکھا کہ میں شاید یہ سوچ بھی نہیں سکا کہ میں ان کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھوں جو میں لڑائیوں میں لوگوں سے رکھتا ہوں. اور آخر وقت تک جب تک وہ زندہ رہے، جو میری ایک ہفتہ پہلے آخری ان سے ملاقات ہوئی تب بھی انہوں نے بہت ہی عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بچوں کی طرح میرا خیال کرتے تھے. اور مجھے اس دن جب ہم بیٹھے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ منشا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میں ان سے مل کر آیا ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے. ظاہر لڑائی جھگڑا اپنی جگہ، لیکن میرے اندر تھوڑا سا یہ بھی رکھ رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی چیز ایسی ہے تو پوچھو. تو مجھے خود تھوڑا سا افسوس ہو رہا تھا کیونکہ میرا چونکہ اتنی لڑائی ہو گئی ہے تو میں ان سے طبیعت کی جیسے کیسے جا کے ان سے پوچھوں. لیکن ایسے منیر صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے بتایا. ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ ایک ہفتے بعد خود جو ہے اس دنیا میں نہیں ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے بلا شبہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کی مجموعی طور پر، آپ کی کمیونٹی کی خاص طور پر، اور جو فلاحی کام انہوں نے کیے ہیں جو ظاہر ہے جب تک دنیا باقی ہے اس کا اجر ان کو ملتا رہے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور ان کے جتنے لواحقین ہیں، ان کی فیملی کے جتنے ممبرز ہیں جو یقیناً ان تمام کاموں میں ان کے ساتھ تھے، اس کار خیر کو وہ آگے بڑھاتے رہیں. اور ایسے منیر صاحب نے اس ملک میں جو نام کمایا ہے اس نام کو مزید آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں. تو بہت شکریہ. اور میں درخواست کروں گا عادل بھائی نے کینیڈا کی بات کی تو محترم جناب ایسے منیر صاحب کے کینیڈا یعنی کہ نبی بخاری صاحب کے ساتھ بڑے زبردست مناسب تھے اور ہمیشہ جب بھی وہاں جاتے تھے تو میزبانی بھی کرتے تھے. اس وقت یہاں موجود بھی ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا نبی بخاری صاحب سے کہ برائے مہربانی وزارت خیال کرنا. نبی بخاری صاحب انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں لیکن محبت کا احساس یہ قدم کا پہنچ گیا. میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب ڈاکٹر مرزا عامر صاحب سے کہ برائے مہربانی مقررات کے ساتھ یہ بیٹھے بیٹا یہ بیٹھے. شکریہ. میری فلائٹ تھی وہ میں نے اس کو آگے بڑھایا ہے. منیر بھائی کی فیملی کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں اس طرح سے آ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ فائنینس منسٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اسٹیٹ بینک صاحب بھی آئے ہوئے تھے، چیف سیکرٹری صاحب آئے ہوئے تھے، کمشنر صاحب ہیں. یہ دل سے لوگوں کی پوری دنیا سے پہلے آئیں گے میرے پاس اور طالب بھائی نان اسٹاپ پہ خبر بریک ہوئی تھی. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ منیر بھائی ایک عالمی شخصیت پوری دنیا کو پیار کرنے والے ہر خطے میں موجود ہے. یہ 35 سال سے ایک پرانا رشتہ تھا، بولنا بڑا آسان لگتا ہے لیکن 35 سال ایک طویل بھائی کا 45 سال کا تھا. اس میں کسی شخص کو ہمیشہ خوش رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ ہماری جو ٹیم تھی انہوں نے میرے بھائی کو خوش رکھا. وہ کراچی پہ گئے لیکن خوش نہیں ہوئے اور فوراً ہی وہ کال کرتے تھے کہ میں ایکچولی جا رہا ہوں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے. یہ آکسیجن ہوتی تھی یہاں آ کے جب ہم لوگوں میں ملتے تھے بات چیت کرتے تھے تو ایک نئی چارج ہو جاتی تھی. پوری فیملی دعا کرتی لیکن
اور ایک عرصہ جو انہوں نے یہاں بتایا ہے اس کو وہ بھلا نہیں سکے، سمیٹ نہیں سکے، وہ ان کا ایک حصہ تھا. میں دو ہی باتیں کہہ کے بات ختم کروں. ایک تو آج جو بھی ہم نے جمع ہے ایک ترجیح ایسے وفا کرتے ہیں کہ ہم منیر بھائی کا جو مشن تھا اس کو مرنے نہیں کی، اس کو جاری رکھیں گے اور ساری رکھیں گے. ان کا جو مشن تھا UBG کا، اسٹیٹ پالیٹکس میں لوگوں کی خدمت کا، اس کمیونٹی کی خدمت کا، وہ ہم وعدہ کریں گے کہ ہم اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور جو دوسری چیز تھی وہ یہ تھی کہ فیملی کے ساتھ میری ہماری یہ خواہش ہوتی کہ وہی رابطہ رہے. بچوں کے ساتھ کل بھی ہم نے عمران سے اور تنویر سے اور عرفان بھرت کی اور جیسے بھائیوں سے بھی کہ آپ برا رہے وہی رشتہ وہی رابطہ وہ رب کانٹیکٹ رکھیے گا. جو منیر بھائی کا احساس نہ ہو موقع نہیں، یہی ہم اس طرح سے محبت بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں درخواست کروں گا موسم جناب کمشن کراچی سے کیمرہ مہربانی وہ سارا کراچی. مودی صاحب کی افسوس کے ڈیتھ ہو گئی. جب یہ خبر مجھے موصول ہوئی تو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ مجھے اپنے جذبات کا اظہار کروں کیونکہ میں بار بار یہ کہتا اب دنیا میں نہیں ہے، اب دنیا میں نہیں ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے اپنے والد بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. اس وقت بھی وہی جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے. چھوٹے بھائی کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے تھے اور میں آپ ہی لوگوں کی طرح کو بھائی جان اور سر کہہ کے رخام کرتا تھا. اور میں اگر یہ کہوں کہ مجھے ان سے بہت زیادہ انسیت اور محبت تھی تو یہ ایگزیجریشن نہیں ہوگی. بالکل جنرلی میں لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، ان سے بہت زیادہ میری عقیدت والا رشتہ تھا. جس طرح سے وہ چیزوں کو فالو کرتے تھے ہم سب کے لیے میرا خیال ہے کہ سیکھنے والی بات ہے. چاہے ابھی بھی دیکھ رہا تھا کہ ای میل اس دن بھی جب ان کا انتقال ہوا تو 11:50 کا ان کی ای میل آئی تھی میرے پاس، اور جو ان کا اسکول ہے یونیورسٹی روڈ پر اس کی وہ بات کر رہے تھے اور وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ریڈ لائن کی وجہ سے کچھ رکاوٹ آ گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو روٹین میں رات کو ہی ای میل چیک کرتا ہوں کہ زیادہ تر جو سرکاری کام ہے یا جو روٹین کے بیٹے واٹس ایپ پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو جب ان کے رات کو میں نے میسیجز دیکھے تو یہ ای میل میں نے دیکھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ خود اس دنیا میں نہیں اس کو فالو کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کام ہوتا تھا تو وہ اتنا زیادہ فالو کرتے تھے اور ای میل کرتے تھے. اس پہ حیرت والی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم وہ کس طرح سے نکال لیتے تھے. ان سے کم جو لوگ بزی تھے وہ لوگ اتنا ٹائم نہیں نکالتے. زیادہ تر لوگ فون کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، فالو اپ نہیں کرتے. لیکن ایسے منیر صاحب میں بڑی اچھی بات ہے، جیسے میں خود بھی سیکھتا تھا کہ وہ لکھتے ہیں، ای میل لکھتے ہیں، پھر جس طرح سے وہ مخاطب کرتے تھے ای میل میں یا بات کرنے میں بھائی جان کہنا اور پورا السلام علیکم لکھنا، پورا نام لکھنا، پورا ڈیزگنیشن لکھنا، اتنا ٹائم نکالنا اس باتوں کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو کمیٹڈ ہو. ایسے منیر صاحب پاکستان کی ترقی کے لیے کمیٹڈ تھے، جو فلاحی کام کرتے تھے اس میں کمیٹڈ تھے. اور ایز اے سوسائٹی ہم سب کو سیکھنا چاہیے اور ہمیں اس طرح کے لوگ، اگر میں یہ کہوں کہ سینچریز میں پیدا ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں تو کوئی ایگزیجریشن والی بات نہیں ہوگی. اور ہم پاکستان اور کراچی جو ہے وہ ایک بہت بڑے صنعت کار سے، فلنتھراپسٹ سے، ایک بڑی عمدہ شخصیت سے محروم ہو گئے ہیں.
اللہ تعالیٰ کرے ہماری سوسائٹی میں ہم اس طرح کے لوگوں کی تقلید کر سکیں، ہمیں یہ طاقت اللہ تعالیٰ دے، ہم تقلید کریں اور زیادہ لوگ آگے بڑھیں. ان کے چلے جانے کا ہمیں صرف یہ کنسولیشن ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح سے اور زیادہ کام کریں گے، پھر ہمیں لگے گا کہ ہم نے کوئی ان کا حق ادا کیا، ان کے ساتھ محبت اور دوستی عقیدت کا حق ادا کیا. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں زیادہ تر لوگوں سے بات کر سکیں. آج کے اس دوستوں میں محترم جناب ہمارے درمیان صدر موتی والا صاحب کی ڈیٹ وہ بھی تشریف فرما ہے. ہم انہیں ساتھ ہی ساتھ جاوید رحمانی صاحب اور محترم جناب ہمارے درمیان تشریف فرما کرائی چیمبر کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ طارق یوسف صاحب ہمارے بھی آج کے اس میں میں ریکویسٹ کروں گا محترم جناب نیاز صاحب سے کہ میں مہمان اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر آج ہمیں پتا ہے کہ اب ان کا ذکر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی ہے اس کی اچھی باتوں سے سبق حاصل کریں، اس کے اوپر عمل کریں. ان کا جو سبق تھا، ان کا جو لیسن تھا وہ تھا کہ محبت سب کے لیے، خدمت سب کے لیے، دوستی سب کے لیے. میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو کسی کے ساتھ لڑتے بھی دیکھا، البتہ ڈانٹتے ضرور دیکھا کہ یار یہ تم کام غلط کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کرو، اس کی اصلاح کرو. اور لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے. آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا تعین نہیں کر سکتے کہ وہ اچھے دوست تھے یا اچھے بھائی تھے، اچھے لیڈر تھے یا اچھے آپ کے غمگسار تھے. ہر درجے میں، ہر صنف میں، ہر خصوصیت میں اگر آپ ان کو دیکھیں تو نمبر 1 تھے. آپ یہ ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ اچھے دوست ہیں، پھر سمجھتے تھے نہیں اچھے بھائی ہیں، کبھی سوچتے تھے اچھے باپ ہیں، کبھی سوچتے تھے کہ اچھے غمگسار ہیں. یعنی ہر سمے میں، ہر کیفیت میں ان کا جو روپ ہوتا تھا وہ دوسرے سے بڑھ کر ہوتا تھا. اور آپ اس سے بڑی ایک یہاں جتنے لوگ بیٹھے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات سے کنٹراڈکشن نہیں کریں گے. تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ کون شخص ہے پاکستان میں جو سب سے پہلے میری مدد میں پہنچے گا. تو ہم میں سے کسی شخص کو بھی میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ ان کے ذہن میں ایسا منیر آتا ہے اور ایسا منیر اپروچیبل نہ ہے. یہ نہیں کہ آپ فون کریں گے تو اس کا فون بند ملے گا، یہ نہیں کہ اس کا جواب آ جائے گا کہ آئیے میں نے میٹنگ کی. وہ کبھی میٹنگ میں نہیں ہوتے تھے، وہ ہر وقت میٹنگ میں ہوتے تھے مگر کبھی میٹنگ میں نہیں ہوتے تھے. وہ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں وہ اپروچیبل ہیں، وہ اویلیبل ہیں. وہ ہر وقت بزی ہیں، ایک لمحہ ان کا گنا ہوا ہے مگر وہ بزی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے اویلیبل ہے. یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے. آپ یہ دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جب اس کو کوئی فون آتا ہے یا کوئی ہوتا ہے وہ میٹنگ میں ہوتا ہے تو مجھے بھیج دیتا ہے آئیے میں نے ملنا. کبھی آپ میں سے کسی شخص نے ایسا منیر کا یہ جواب سنا کہ آئے میں نے میٹنگ، وہ میٹنگ کے دوران فون اٹھا لیتے تھے، میٹنگ کے دوران فون سن لیتے تھے، نہیں تو باہر آ کے فون کر لیتے تھے بھائی کیا مسئلہ ہے. میں نے درجنوں دفعہ یہ چیز کینیڈا میں دیکھی. ایک صاحب ایک دفعہ ان کے پاس آئے، میں ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے کوئی ایک مسئلہ اپنا ان کو بتایا کسٹم کا. عبداللہ یوسف چیئرمین تھے اب بہار کے اور وہ وہاں گئے ہوئے تھے، یہ پاکستان سے بعد جو کسٹم کا جہاں پہ ہوتا ہے. انہوں نے وہاں ان کو ٹیلی فون کر دیا اور وہاں ان کو بولا کہ یار اس کا مال پھنسا ہوا ہے، اس کا مال ریلیز کرا. تو وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے تھے. ہمارے دوست کے ساتھ FIA کا مسئلہ ہوا اور بالکل غلط اور انلیگل مسئلہ تھا. آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے. انہوں نے اس کو کہا کہ میں سارا شہر بند کرا دوں گا، سارا ملک بند کرا دوں گا اگر آپ نے اس کو ہاتھ کی انگلی بھی لگائی. وہ اس طرح اسٹینڈ لیتے تھے. اور اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کو اندازہ تھا کہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو ایسا منیر بھی اویلیبل اور ایسا منیر اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا. میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے، میں نے چنوک بھی گیا، میں کینیڈا بھی ان کے ساتھ گیا، عمرے میں ہم لوگ گئے، امریکہ گئے، روس پہ گئے، انڈیا گئے، درجنوں جگہ ہم ان کے ساتھ گئے. سفر میں بھی ہم لوگ کو دیکھا، وہاں بھی وہ بڑے کیئرنگ لوگ، بڑے ڈیئرنگ تھے. وہ اپنے ایک ساتھی کو جب تک
कार में, टैक्सी में, बस में, जो भी कन्वेंस है उसमें बिठा डालें, आखिरी शख्स जो होता था बैठने वाला वैसा नहीं होता। पहले वो सबको बिठाते थे, सबका ख्याल रखते थे। मैं समझता हूँ कि हमें उनके नक्शे बेहतरीन राज तहसीन ये है, हम उनके नक्शे कदम पे चलें। उन्होंने कम अज कम इस मुल्क में 1000-2000 लोगों की टीम बनाई है और हमें सबको चाहिए कि उनके नक्शे कदम पे चलें। हम मीटिंग में जरूर हों मगर मीटिंग में ना हो, लोगों के काम आए और इसी तरीके से दूसरी इंसान की खिदमत करेंगे। उन्होंने 77.5 साल की उम्र पाई, कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, और लेकिन इस उम्र में मैं समझता हूँ कि उन्होंने 150 साल की उम्र वाले काम किए। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसा मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे दरमियान कराची चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट मोहम्मद जनाब वानी साहब मौजूद हैं, चूँकि मोहम्मद जनाब एहसन इकबाल साहब फेडरल मिनिस्टर को आना भी है, तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करूँगा प्रेसिडेंट साहब से तो अपने हालात का इंतजाम उर्दू में भाईजान के माने आमतौर पे बड़े भाई के, और बड़े भाई होने के नाते शफकत, मोहब्बत, दूसरों के काम आना, अपने से छोटों को निभाना जो है वो आमतौर पे भाईजान के डोमेन में आता है। और मुनीर भाई ने शायद इस उर्दू के लफ्ज़ की जितनी बेहतरीन तशरीह कोई और इसको शायद मुश्किल से कर पाएगा। वो माशाल्लाह अजीब व गरीब मुखलिस इंसान थे। किसी का काम हुआ, उसने इनसे काम कहा, अब बजाय इसके कि वो फॉलो करे, उससे पूछते थे भाई हुआ कि नहीं हुआ। ये किसी के लिए खुलूस रखने की इंतहा है, मैं तो ये समझता हूँ, और ये बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मुनीर भाई सुबह 7 बजे अपने काम पे जाते थे, कहते थे 9:30 बजे के बाद या 10 बजे के बाद जो भी है मुझे जहाँ मर्जी आए ले जाए, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ। ये उनका मोटो था, ये उनका सिस्टम था कि लोगों के लिए दिन के 10 घंटे या 11 घंटे और अपने कारोबार के लिए 2.5-3 घंटे, और उसमें सब सिस्टम चल रहा था। माशाल्लाह कारोबार भी बेहतरीन चला और खूब तरक्की की। मैं मुनीर भाई के साथ साइट एसोसिएशन में तारुफ हुआ उनसे बैक इन 1980s, जब वो काफ़ी एक्टिव थे बिजनेस एक्टिविटी में, बीन लेदर में, और हमारे चेयरमैन भी रहे साइट के, और बड़ी शफकत करते थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे लिए एक मिसाल है कि हम ये समझें कि किसी का काम करना कोई एहसान नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। ये इंसान अपने लिए खुद करता है। आज यहाँ इतने लोग जमा हैं, ये किसी पर्सनालिटी के मतलब ये इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये उसके कैरेक्टर की वजह से यहाँ जमा हैं और उसके लिए दुआएं खैर कर रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। वो बेशक बेलौस इंसान थे, लोगों का काम करते थे, और उसमें किसी किस्म की मतलब ये कोई रिजर्वेशन नहीं रखते थे। अल्लाह ताला उनकी तमाम काविशों को बेहतरीन नेमुल बदल दे उनको, और उनको उसका अजर अदा फरमाए, और उनके लिए आगे की मंजिलें बहुत आसान फरमा दे, करवट करवट चैन दे। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहूँगा। शुक्रिया आपका। CEO TDEP और भाईजान ने भी पैसेंजर CEO TDEP ने सर्व किया और बहुत उम्दा तरीके से सर्व किया। सो मैं भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि ख्याल रखें साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाईजान के जो जितने भी लोग जानने वाले हैं, मैंने किसी को ऐसे नहीं देखा, सारे अफसरदा हैं, सारे जरा बड़े गमगीन हैं। भाईजान की रहलत एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ खला है जो इस शहर कराची को, मुल्क पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, और उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनकी जो अहम पहलू जो मैंने देखा कि हम चेंबर में, वो हमारे अपोजिशन ग्रुप में थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी मुझे फ़ोन करे बगैर रहा हो कि क्या है, कुछ बात सुनी, कुछ और बात की, क्या हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी जो है ना उसके अंदर हो, और उसके बाद जो है ना ये बात पूछे कि हाँ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जब ये इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो मुझे पूछती, कहते थे ये हो गया, मुझे ये हो गया। अभी भी मेरे से 3, 4, 5 दफ़ा इस बारे में बात हुई कि कमर में बहुत तकलीफ थी शदीद, और मुझसे कहते थे, फिर मुझे कहा, मैंने कहा ये पढ़ लिया करो आप। तो फिर मुझे फ़ोन किया, या तो पढ़ के मुझे वो मेरा आए, वो किसको हाथ घुमा के इसको देख ले क्या होता है। फिर मैंने उनको बोला मुझे लिख के भेजो, वो जो दुआ पढ़ने की दर्द की, मैंने उनको लिख के दुआ बोला, व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप। तो ये जो चीज़ें ना उनका एक अकीदा कुरान के ऊपर, मज़हब के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेलौस काम करते थे।
یہ کبھی انہوں نے نہیں پوچھا کہ تو بھائی میرے گروپ سے کہ اس کے فلانے گروپ سے. صبح جو ان کے آفس میں پہنچ جائے ان کا کام یہ جو ہے نا کرنا شروع کر دیتے تھے. اس سے بہتر بات کوئی کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی, کسی لیڈر کے لیے نہیں ہو سکتی. وہ ایک مطلب صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے نا بورن لیڈر, ہی واز اے بورن لیڈر, اینڈ اس میں کوئی دوسری بات اس میں نہیں ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں ساری جو یہاں خلقت بیٹھی ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے گروپ کا ہے اور اس کے گروپ کا, ایسا کوئی دیر از نو ڈسٹنکشن. ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی از ہیئر ٹو پے رسپیکٹ اینڈ ہومج ٹو دا لیٹ لیڈر. اور اس کے اندر ہم نے ہمیشہ بھائی جان کی ایسی قدر کی جیسے ہمارے اپنے سراج بھائی کی ہم کرتے تھے, ایسے منیر کی کرتے تھے. اور ہم ہمیشہ جو ہے نا ان کو دعائے مغفرت میں یاد رکھتے ہیں. ان کو جب سے ان کی رحلت ہوئی ہے الحمدللہ میں تو ان کو یاد رکھتا ہوں, سارے ہی رکھیں گے کیونکہ وہ آدمی بھلانے والا نہیں تھا, اس آدمی کو بھول نہیں سکتے. تو میری دوسری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں سب نے جانا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہاں رہنے کے لیے آیا ہے. زندگی کسی کی بڑی ہے کسی کی چھوٹی ہے. بھائی جان کو بہت لمبی عمر نہیں ملی لیکن جتنی ملی اس میں انہوں نے خلق خدا کا بہترین حق ادا کیا. یعنی اگر آپ حقوق العباد کی بات کریں تو بہترین انہوں نے اس کا حق ادا کیا اور جو ہے نا انہوں نے سب کا کام کیا. آج ہر ایک آدمی غمگین ہے اور جو ہے نا مشکل میں ہے. اور یہ انہوں نے کورنگی ایسوسی ایشن کی بہت زبردست سرپرستی کی اور کورنگی ایسوسی ایشن کو انہوں نے وہاں پہنچایا جہاں مطلب ایک انٹرنیشنل اینٹی کی ایسوسی ایشن ہوتی ہے, وہاں انہوں نے اس کو پہنچایا. اور یہ ان کی ایک وہ ہے. انہوں نے فیڈریشن کے اندر بھی بڑا کام کیا, چیمبر میں بھی بڑا کام کیا, مطلب کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے. اور لیدر کی جو ایسوسی ایشن ہے اس میں بھی کیا. ان تمام جگہوں کی جب کام کی آپ بات کرتے ہیں تو ایک آدمی کو مطلب ایک خدا داد صلاحیت تھی, اللہ کی طرف سے اس کو صلاحیت تھی کہ جو نا اس کو جو نا یہ کام تم نے لوگوں کے کرنے, لوگ جو پریشان ہیں ان کے کام تم نے کرنے. اسی لیے کئی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے اور یہی کام ان کے ذمہ ڈالا گیا اور انہوں نے کیا. میری گزارش یہ ہے کہ ان کی اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ان کی جو باتیں ہیں اور ان کے جو اصول ہیں اور جو انہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے وہ ہم سب کو ہمارے سب کے ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیے ہیں. میرا خیال ہے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ انہوں نے بھلائی نہ کی ہو یا اس کا کام نہ کیا ہو یا اس کے ساتھ بات نہ کی ہو یا اس کو نصیحت نہ کی ہو یا اس کو سمجھایا نہ ہو کہ ایسے نہیں ایسے کام ہوتا ہے یا اس کا کام کہیں سے کروا دیا ہو یا اس کو سمجھایا ہو, چاہے وہ کاروباری معاملہ ہو. میں نے کسی کاروباری معاملے میں فون کیا پھر میں بھول گیا, انہوں نے 3 دفعہ فون کیا تو بھائی کیا ہوا, ہو گیا, اور میں نے بولا سر وہ ہو جائے گا. تو میاں صاحب کی جو بات تھی وہ اس میں کوئی مطلب آپ جتنی تعریفیں کریں میں بولتا رہوں تو شام ہو جائے گی. لیکن آخر میں صرف ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. زبیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آپ کی ساری ٹیم بیٹھی. زبیر ایک آپ نے بہت بڑا آپ کو نقصان ہوا ہے, خاص کر کے پورے پاکستان کو ہوا ہے, پورے کراچی کو ہوا ہے, لیکن خاص کر کے جو ہے نا کورنگی ٹریڈ ایسوسی ایشن کو ایک ایسا نقصان ہوا ہے جو بہت مدتوں تک یہ پر نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کے جو اصول تھے, جو ان کی جس طرح سے ان کی کام کرنے کا طریقہ کار تھا, اس کو اگر آپ اپنے اصولوں میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے وہ چلتا رہے گا. اسی طرح سے جو ہے نا ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور ہم مل کے کام کرتے رہیں گے. اور میں آپ کو ایز کراچی چیمبرز لیڈر یا بی ایم جی کے ناطے سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں کہیں ہماری مدد کی ضرورت پڑی ہے, جہاں کہیں ہماری جہاں ہے, اور جس طرح سے ہم پچھلے دنوں میں کافی عرصے سے زبیر چائے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, جو بھی پریسیڈنٹس آتے ہیں میں خیال 4 سال تو ہو گئے ہم بالکل مل کے کام کرتے ہوئے, چاہے وہ گیس کے معاملات ہوں چاہے بجلی کے ہوں, ہم مل کے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ جو ہے نا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کام کو جاری و ساری رکھیں گے اور ہم کو اپنے میں سے کئی بھائی جان پیدا کرنے ہیں میں بولتا ہوں. اور جب ان کو بھائی جانوں کو پیدا نہیں کریں گے تو ہمارے لیے پرابلمس ہوں گے. ان کے لیے ان کی اس لیڈرشپ کی جو کوالٹی والے لوگ جو ہے نا ان کو ہمیں پیدا کرنا پڑے گا اور ہم جبھی ہم اس کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں. میں آخر میں دعائے خیر یہ کرتا ہوں کہ اللہ ایسے منیر صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام انہیں عطا فرمائے اور ان کے لوائقین کو, ان کے دوستوں کو, ہم سب کو, ان کی برادری کو اور ان کے جاننے والوں کو, یہاں پاکستان